Now follows a speech with the topic, The Establishment of Human Dignity Through the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Urdu by Maulana Muhammad Tahir Nadeem Sahib, Missionary, UK. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدر محترم اور سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شرف انسانیت کا قیام۔ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی حالت عموماً اور ملک عرب کی خصوصاً انتہائی خراب تھی۔ ملک عرب کے باسی ایک وحشی قوم تھے۔ درندگی اور بہیمیت ان کے اخلاق و عادات کا جزو بن چکی تھی۔ اگر کہیں اخلاق فاضلہ اور انسانی اقدار کی کوئی رمق تھی بھی تو وہ اپنے قبیلے اور قوم تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ گو شجاعت اور بہادری بھی تھی، لیکن ایسی بے قید کہ اس سے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم ہوتی تھیں، اور ذرا ذرا سی بات پر بھی ہر ایک کی شمشیر بے نیام انسانی خون سے سرخ پوش ہونے کو بےقرار رہتی تھی۔ انسان تو انسان، جانور بھی ان کے جور و ستم اور روح فرسا مظالم سے محفوظ نہ تھے۔ انسان نے اپنا شرف اس حد تک کھو دیا تھا کہ خدا کو بھول کر شجر حجر کے علاوہ اپنی ساختہ پرداختہ مورتیوں اور بتوں کے آگے بھی سجدہ ریز ہوتا تھا۔ انسانی قدریں پامال اور شرف انسانی تار تار تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سسکتی بلکتی انسانیت شرف انسانی کے کسی قیم کو صدائیں دے رہی تھی۔ ایسے میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ جہالت کی تاریکیوں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے سراج منیر طلوع ہوا۔ شرف انسانی کا وہ قیم مبعوث ہوا جس نے پستیوں سے اٹھا کر انسان کو اشرف المخلوقات کے مقام حقیقی پر لا کھڑا کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جہاں ارباباً من دون اللہ کو چھوڑ کر خدائے واحد و یگانہ کے سامنے سرب سجود ہونے کے لیے بلایا، وہاں پہلی دفعہ انسانیت کا شرف قائم کرنے کے لیے یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اے تمام دنیا کے انسانوں، تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا ہے، اور تمہارے گروہ اور قبائل محض باہمی پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آج سے ذات پات اور نسلی امتیازات کل عدم ہیں۔ آئندہ عزت و فضیلت کا معیار نیکی اور تقوی ہوگا۔ آپ نے اس تعلیم کا خود عملی نمونہ بھی پیش فرمایا۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض غلاموں، کمزوروں اور غریب صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ عرب کے بعض سردار آئے اور کہنے لگے کہ ہم ان غریب، مفلس اور نچلے طبقہ کے لوگوں کی موجودگی میں آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے ان کو اٹھا دیں۔ لیکن وہ نبی جو رنگ و نسل اور اعلیٰ و ادنیٰ کی تفریق کے بتوں کو توڑنے اور انسانیت کا شرف قائم کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے سرداروں کی خاطر غریبوں کو مجلس سے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ معاشرہ جس میں اس بات کا تصور ہی نہ تھا کہ ہر شخص کا بحیثیت انسان ایک مقام و مرتبہ اور ایک شرف ہے، اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احترام آدمیت اور شرف انسانیت کو قائم کرنے کے لیے یہ اعلان بھی کروایا گیا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی ہم نے بنی آدم کی تکریم اور شرف قائم کیا ہے اور اسے کثیر مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت و تکریم کا لازمی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ بنی آدم بہیمیت اور وحشیانہ طور طریقوں کو چھوڑ کر مہذب اقدار اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ زندگی گزاریں، اور بنی آدم ہونے کے ناطے کوئی انسان دوسرے انسان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور کسی کے ساتھ شرف انسانیت سے گرا ہوا سلوک نہ کرے۔ سامعین کرام، زمانہ جاہلیت میں بیماروں، جسمانی عوارض میں مبتلا افراد اور معذوروں کے ساتھ نہایت ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا۔ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، ان کے ساتھ مل کر کھانا کھانا بھی معیوب سمجھا جاتا، اور مقدس مقامات میں ان کا داخلہ ان مقامات کی بے حرمتی گردانا جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کے معنوں سے ناآشنا اس طبقہ کے لیے یہ اعلان کیا گیا کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی اندھوں، لنگڑوں اور بیماروں سے اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے آنے سے خدا کے مقدس مقامات کی بے حرمتی ہوتی ہے، بلکہ اگر اندھا، لنگڑا یا بیمار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دم بھرنے والا ہے تو اپنی معذوری کی وجہ سے دینی کاموں اور جہاد میں بظاہر شریک نہ ہو سکنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب سے محروم نہیں کرے گا۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھیے کہ کتنا حسین ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے تو آپ اپنے نابینا صحابی کے حصے کی چادر الگ سنبھال کر رکھ لیتے ہیں۔ کسی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے تو نہ صرف یہ کہ خود اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، بلکہ اسے ثواب عظیم کے ساتھ ساتھ روز قیامت کی ہولناکیوں سے نجات کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ بلا شبہ شرف انسانی کے قیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طبقے پر یہ احسان عظیم ہے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت غلاموں سے بھی نہایت حقارت آمیز سلوک کیا جاتا۔ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی، اور انسان ہوتے ہوئے بھی یہ انسانیت کے دائرے سے باہر خیال کیے جاتے، حتیٰ کہ اگر کوئی خوش نصیبی سے آزادی بھی پا لیتا تب بھی یہ حقارت و ذلت اس کا پیچھا نہ چھوڑتی۔ آپ نے انسانیت کے پسے ہوئے اس طبقے کو بھی ذلت کی اتھاہ گہرائیوں سے اٹھا کر عزت و تکریم کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اور یہ تعلیم دی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے غلاموں کے ساتھ بہتر ہو۔ اس زمانے میں غلاموں کو جانوروں کی طرح مارا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرماتے ہوئے وصیت کی کہ دن میں 70 دفعہ بھی غلام کو معاف کرنا پڑے تو کرو۔ اس ضمن میں ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے 7 بھائی تھے اور ان کے پاس ایک مشترک غلام تھا۔ ایک موقع پر ایک بھائی کو غلام پر غصہ آیا تو اس نے اس کو زور سے ایک تمانچہ مار دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو آپ نے فرمایا، اس غلام کو آزاد کر دو، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس غلام کو رکھو، کیونکہ تمہیں غلام سے حسن سلوک ہی نہیں کرنا آتا۔ چنانچہ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو وہ اسے اس میں سے کھلائے جس میں سے وہ خود کھاتا ہے، اور ویسا ہی لباس پہنائے جیسا خود پہنتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے بعد بعض صحابہ اور ان کے غلاموں کو ایسی حالت میں بھی دیکھا گیا کہ دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا۔ اس طرح آپ نے شفقت اور احسان کے سلوک کی تعلیم دے کر غلاموں کو آقا کے برابر لا کھڑا کیا اور انہیں اخوت کے مقدس اور مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو اس قدر عزت و تکریم کا مقام عطا فرمایا کہ چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ دین و دنیا کا یہ حاکم کبھی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا اور پلا رہا ہے تو کبھی لوگوں کی نظر میں ایک دھتکارے ہوئے غلام سے سر بازار لاڈ کر رہا ہے، کبھی بڑے بڑے معززین کو ایک غلام زادے کی قیادت میں عام سپاہی کے طور پر شامل کر رہا ہے، تو کبھی شاہی خاندان کی خاتون کی شادی ایک غلام سے کرا رہا ہے۔ غرض اس طبقے کو شرف عطا کرنے کا کوئی پہلو نظر انداز نہ ہونے دیا۔
یہی نہیں بلکہ مکہ کے گلی کوچوں میں ذلت و تحقیر کا نشانہ بنائے جانے والے بلال کو فتح مکہ کے دن عزت و شرف کی دولت بانٹنے والا قرار دے کر یہ اعلان فرمایا کہ جو بلال کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ اور پھر اسی دن جب کئی سالوں کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ خانہ خدا میں داخل ہوئے تو اس وقت بھی رحمت دو عالم نے یہ اعزاز ایک غلام اور ایک غلام زادے کو بخشا اور حضرت بلال اور حضرت اسامہ بن زید کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ اس عزت و تکریم اور مقام کی وجہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طبقے کو بھی شرف انسانیت عطا ہوا اور ان کے بارے میں ایسی حسن سلوک کی تعلیم دی گئی کہ سر ولیم میور جیسا مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ سامعین کرام، بعثت نبوی سے قبل جنگوں میں اسیر کیے جانے والے قیدی بھی شرف انسانیت سے محروم اور ذلت و تحقیر کا شکار تھے۔ بہیمیت سے بھی نچلے درجے پر اتر کر ان پر ایسے ظلم توڑے جاتے جن کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس طبقے کو بھی شرف انسانیت عطا ہوا اور ان کے بارے میں ایسی حسن سلوک کی تعلیم دی گئی کہ سر ولیم میور جیسا مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ مسلمان خود بھوکے رہ کر بھی اپنے غیر مسلم جنگی قیدیوں کو کھانا مہیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کو یہی ہدایت فرمائی تھی۔ ابو عزیز بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے اور جنگ بدر کے 70 قیدیوں میں سے ایک تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے ایک گھرانے میں قید تھا۔ جب وہ صبح یا شام کا کھانا کھاتے تو مجھے خاص طور پر روٹی مہیا کرتے اور خود کھجور پر گزارا کر لیتے۔ ان میں سے کسی فرد کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا آ جاتا تو وہ مجھے پیش کر دیتا۔ میں شرم کے مارے واپس کرتا مگر وہ مجھے ہی لوٹا دیتے۔ بعض قیدی جو فدیے کی طاقت نہ رکھتے تھے مگر لکھنا پڑھنا جانتے تھے، انہیں شرف انسانی کا آئینہ دار اعلیٰ سلوک کرتے ہوئے یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو آزاد ہوں گے۔ چنانچہ جب بچے لکھنے پڑھنے کے قابل ہو جاتے تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جاتا۔ سامعین کرام، بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مختلف اقوام و قبائل باہم برسر پیکار تھے۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ کا نمونہ پیش کیا جاتا تھا، یعنی مفتوح دشمن کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا جاتا۔ دشمنوں کے ساتھ ایسا انسانیت سوز سلوک کیا جاتا اور ایسے اذیتناک طریق پر انہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا کہ وہ جیسے انسان ہی نہ ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ شرف انسانی کی اعلیٰ قدروں کو قائم کرنے والا ایسا حسین سلوک فرمایا جو انسانیت کی جبین پر رہتی دنیا تک تاج بن کر سجا رہے گا اور جس کی انسانیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثناخواں رہے گی۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے سال ہا سال تک مظالم کے پہاڑ توڑے اور ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی۔ ان دشمنوں کو قحط کا سامنا ہوا تو آپ نے نہ صرف ان کی زندگی اور ہدایت کے لیے دعائیں کیں بلکہ غلے وغیرہ کے ذریعے بھی ان کی مدد فرمائی۔ اس حسن سلوک کے باوجود اہل مکہ کے مظالم اور شدائد میں کمی نہ آئی، حتیٰ کہ فتح مکہ کا تاریخی دن آ گیا جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے اپنے مظالم کی شدید سے شدید سزا کے منتظر تھے۔ اس دن کا حال بیان کرنے سے پہلے آئیے ذرا اس دور پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ایسے موقع پر دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں جبل اوارہ پر بنو شیبان اور ہمیری بادشاہ منذر کے مابین جنگ ہوئی جس میں بنو شیبان کو شکست ہوئی۔ منذر نے اس مفتوح قوم کے سینکڑوں آدمیوں کو کوہ اوارہ کی چوٹی پر بٹھا کر قتل کرانا شروع کیا اور کہا
کہ جب تک ان کا خون پہاڑ کی چوٹی سے بہہ کر اس کے دامن تک نہ پہنچ جائے میری قسم پوری نہ ہوگی۔ ایسی ظالمانہ قسم کو پورا کرتے کرتے مقتولین کی تعداد سینکڑوں سے تجاوز کر گئی۔ بالآخر اسے خون پر پانی ڈال کر اپنی قسم پوری کرنی پڑی۔ فتح مکہ کے موقع پر شاید ہمیری بادشاہ کا واقعہ بھی کفار مکہ کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہو۔ شاید انہیں یہ بھی احساس ہو رہا ہو کہ وہ کوئی عام دشمن نہ تھے، بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہی لوگوں میں مسلمان غلاموں کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے والے اور مسلمان عورتوں کو بے دردی سے شہید کرنے والے بھی تھے۔ انہی لوگوں میں آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والے اور آپ کی صاحبزادی زینب پر حملہ کر کے حمل ساقط کرنے والے بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے قدم قدم پر اپنے ظلم و ستم سے انسانیت کے شرف کو پامال کیا تھا، اس لیے آج یہ شدید سے شدید سزا کے منتظر تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ اس روز بازاروں میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، مقتولوں کی لاشیں نہیں گرائی گئیں، کسی کو مکے سے نہیں نکالا گیا، حتیٰ کہ کسی ایک معصوم کو بھی ماں باپ سے جدا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر کے اپنے اسوے سے ہمیں سمجھا دیا کہ انسانی شرف کا تقاضا یہ ہے کہ جب دشمن پر دسترس حاصل ہو جائے اور وہ شرمندہ و نادم ہو تو پھر اسے معاف کر دیا جائے۔ یوں آپ نے ایسا انتقام لیا جس پر رہتی دنیا تک شرف انسانیت نازاں رہے گا، کیونکہ آپ نے تو لیا ظلم کا عفو سے انتقام۔ علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جاہلیت کے اس دور میں ہوئی جب اولاد اور بچوں کے حقوق بھی بری طرح پامال کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض بچے افلاس کی وجہ سے پیدائش سے قبل ہی قتل کر دیے جاتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان معصوموں کے سر پر بھی شرف و تکریم انسانی کا تاج رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اکرموا اولادکم، یعنی اپنی اولاد کی بھی عزت و تکریم کیا کرو اور ان کی عمدہ تربیت کرو۔ آپ نے بچوں کے قتل کو ناجائز قرار دیا، خواہ وہ مسلمانوں کے ہوں یا غیروں کے۔ چنانچہ جب ایک غزوہ میں مشرکین کے چند بچے مارے گئے تو آپ کو اس کا بہت رنج اور دکھ ہوا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ مشرکوں کے بچے تھے۔ آپ نے فرمایا خبردار بچوں کو قتل مت کرنا، خبردار بچوں کو گرفتار مت کرنا۔ پھر فرمایا کہ ہر بچہ فطرت صحیحہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا بچہ لے کر آئی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا ہمیشہ بیمار ہی رہتا ہے، دعا کریں کہ یہ مر جائے تا اسے تکلیفوں سے نجات مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے مرنے کی بجائے یہ دعا کروں گا کہ یہ تندرست ہو کر جوان ہو اور جہاد میں شریک ہو کر شہادت کا رتبہ پائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اس بچے نے جوان ہو کر میدان جنگ میں شہادت پائی۔ شرف انسانیت کے قیام کی یہ کیسی عظیم مثال ہے کہ وہ بچہ جس کی ماں اس کی موت کی تمنا لے کر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی زندگی کی دعائیں دیں جسے قرآن کریم نے شہادت یعنی ہمیشہ کی زندگی قرار دیا ہے اور موت کہنے سے بھی روکا ہے۔ سامعین کرام، عرب ایسے شقی القلب لوگ تھے جو بچوں سے شفقت اور محبت روا رکھنا ناجائز خیال کرتے تھے۔ آپ نے اس بارے میں بھی ان معصوم فرشتوں کا شرف قائم فرمایا۔ ایک دفعہ آپ اپنے نواسوں کو پیار سے چوم رہے تھے کہ ایک بدوی سردار نے کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت و شفقت اور ان کے اکرام کا یہ عالم تھا کہ آپ اگر سواری پر سوار ہوتے تو راستے میں جو بچے مل جاتے انہیں اپنے ساتھ آگے پیچھے بٹھا لیتے، راستے میں چلتے بچوں کو خود سلام کرتے، کوئی نیا پھل لاتا تو سب سے پہلے مجلس میں موجود سب سے کم سن بچے کو دیتے۔ حضرات گرامی، اس زمانے کے لوگ اگر اپنے بچوں کا شرف بھی پامال کرتے تھے تو یتیموں کی حالت تو اس سے کہیں بدتر تھی۔
آپ نے ان کمزوروں اور بے سہاروں کا شرف قائم کرنے کے لیے جہاں یتیم کو کھانے پینے میں شامل کرنے والے اور اس کی پرورش کرنے والے کو جنت میں اپنی معیت کی بشارت دی، وہاں مکے کی گلیوں نے یہ عجیب ماجرا بھی دیکھا کہ ایک دفعہ ایک یتیم بچہ روتا ہوا جا رہا تھا، اس کے جسم پر تن ڈھانپنے کو کپڑے بھی نہ تھے، پاؤں زخمی تھے اور کئی روز کے فاقوں کی وجہ سے اس کا پھول سا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس سراپا شفقت و رحمت نے اس یتیم کو اٹھا لیا، پیار کیا، اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے اور اپنے بچوں کی طرح رکھا، پھر اس کے رشتہ داروں کو اطلاع دی اور ان کے پاس پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور یتیم کو جب ایسی ہی حالت میں روتے ہوئے دیکھا تو اسے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ محمد تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں بن جائے؟ بچے نے رونا بند کر دیا اور کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ دنیا میں تو آج چائلڈ لیبر کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، آج ان کے حقوق کی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز آج سے 1500 قبل اٹھائی اور دلوں میں یتیم کے لیے رحمت و شفقت کی شمع روشن فرما دیں۔ سامعین کرام، اسلام سے قبل مختلف معاشروں اور اقوام میں عورت نہایت پستی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اہل عرب عورت کے وجود کو موجب ذلت و عار سمجھتے تھے، اس مظلوم صفت کو زندہ بھی رکھتے تو اس سے تمام حقوق زندگی سلب کر لیتے تھے۔ شادی کی کوئی حد نہ تھی، جتنی عورتوں کو چاہتے اپنے نکاح میں رکھتے، جب تک خامد زندہ رہتا یہ اس کے ماتحت ذلتیں برداشت کرتی اور خامد کی وفات کے بعد یہ ورثے کا مال تصور کی جاتی۔ اس کے ورثاء چاہتے تو اس سے شادی کر لیتے اور چاہتے تو کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اس شرف انسانی سے محروم بے حقوق طبقہ نسواں کو بھی اپنا حقیقی اور باعزت مقام حاصل ہوا، اس کو وراثت میں حصہ دار ٹھہرایا گیا اور شادی بیاہ کے معاملے میں اس کی رضا کو مقدم رکھا گیا۔ آپ نے عورت کی 3 حیثیتوں ماں، بیوی اور بیٹی کی دینی اور اخلاقی اعتبار سے عظمت، کرامت اور حرمت قائم فرمائی۔ ماں کو وہ عالیشان مرتبہ عطا فرمایا کہ اس کے زیر اقدام جنت بسا دی اور ہدایت فرما دی کہ خدا اور رسول کے بعد عزت و تکریم کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے تو ماں کے ساتھ رضائی تعلق کو بھی عزت و توقیر کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ کی رضائی والدہ جب تشریف لاتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں ماں کے بارے میں ایسا اعلیٰ ترین تصور کہاں پیش کیا گیا ہوگا۔ بیویوں کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری متاع ہے اور اس کی سب سے بہتر متاع صالح عورت ہے۔ عورت کو صنف لطیف ٹھہراتے ہوئے آپ گینے سے تشبیہ دی اور مرد سے پہلے عورت کا خیال کرنے کا ارشاد فرمایا۔ نیز فرمایا کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ بیوی کے وقار اور منزلت کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے اس کے ساتھ حسن سلوک اور اس کی دلجوئی کو ایک شوہر کی خوبی اور شرافت کا معیار قرار دیا۔ سامعین کرام، اہل عرب نرینہ اولاد پر اتراتے اور فخر کرتے تھے، لیکن لڑکیوں کا وجود ان کے سر پرغرور کو جھکا دیتا تھا۔ اپنی جھوٹی اناؤں کے اسیر بن کر اس معصوم کو بہیمیت کا نشانہ بناتے اور جیتی جاگتی معصوم جان کو فریادوں، سسکیوں اور آہوں کے باوجود زندہ درگور کر دیتے۔ ایسے ہی لوگوں میں سے ایک شخص مسلمان ہو گیا اور ایک دن وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، جاہلیت کے زمانے میں میری ایک بیٹی تھی، جب وہ میری بات سمجھنے اور جواب دینے کے قابل ہوئی تو میرے بلانے پر بھاگی بھاگی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا تو وہ میرے ساتھ چل پڑی، یہاں تک کہ میں اپنے خاندان کے ایک کنویں کے پاس پہنچا۔ میں نے اس معصوم بچی کو ہاتھوں سے پکڑا اور اس کنویں میں پھینک دیا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے اس کی دلدوز چیخیں سنی، وہ مجھے پکارتی رہی، ہائے میرے ابا، ہائے میرے ابا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں کی برسات سے آپ کی ریش مبارک بھی تر ہو گئی۔ اس ظالمانہ سلوک کا شکار اور زحمت سمجھ کر زندہ درگور کی جانے والی بچی کو شرف انسانی کے قیم نے رحمت خداوندی کے نزول کا سبب قرار دیا اور شفقت و رافت کے ساتھ اس کی تربیت اور تعلیم کا اہتمام کرنے والے کو روز محشر اپنی معیت اور جنت کی بشارت دی۔ اور آپ کا اپنا طرز عمل یہ تھا
کہ جب آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر پر حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بھی تو بچی سے محبت اور شفقت کا ہی آئینہ دار ہے کہ آپ حضرت زید کے بیٹے اسامہ کو بچپن میں اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ تو اگر لڑکی ہوتا تو میں تجھے فلاں فلاں زیور اور اچھے اچھے کپڑے پہناتا۔ یوں اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے حقوق اور بے حیثیت سمجھی جانے والی اور زندگی کے معنوں سے ناآشنا اس مخلوق کو وہ عزت و منزلت عطا فرمائی کہ تخت زندگی پر مرد کے ساتھ برابری کا مقام پر بٹھا دیا، قطرے کو دریا، ادنا کو اعلیٰ اور کنیز کو ملکہ بنا دیا۔ یہ تھا وہ انقلاب جس کا ذکر حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اشعار میں یوں کیا ہے کہ کیا تیری قدر و قیمت تھی، کچھ سوچ تیری کیا عزت تھی، گویا تو کنکر پتھر تھی، احساس نہ تھا جذبات نہ تھے، توہین وہ اپنی یاد تو کر ترکے میں بانٹی جاتی تھی، وہ رحمت عالم آتا ہے تیرا حامی ہو جاتا ہے، تو بھی انسان کہلاتی ہے، سب حق تیرے دلواتا ہے، ان ظلموں سے چھڑواتا ہے، بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صرف زندوں کا شرف ہی قائم نہیں ہوا بلکہ آپ نے تو احترام میت کے بارے میں بھی دنیا کو ایسی قدروں سے روشناس کرایا جن کی تاریخ عالم میں نظیر نہیں ملتی۔ مدینہ کے یہود کی تمام تر زیادتیوں اور عہد شکنیوں کے باوجود شہر مدینہ میں یہ عجیب نظارہ دیکھا گیا کہ کسی یہودی کا جنازہ آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احتراماً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ کسی مسلمان کا نہیں یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہی نہیں بلکہ آپ جب بھی کسی انسان کی نعش کو بے گور و کفن پڑا دیکھتے تو فوراً اسے دفن کرنے کا ارشاد فرماتے، کبھی آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ کافر ہے یا مسلمان۔ جنگ احزاب میں سردار مکہ نوفل مخزومی خندق میں گر کر ہلاک ہوا۔ کفار مکہ نے اس ڈر سے کہ مسلمان انتقاماً اس کی نعش کا مسئلہ نہ کریں 12,000 درہم تک کی پیشکش کی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل مکہ کو بلا معاوضہ یہ نعش لوٹا دو تاکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ اسے دفن کر سکیں، اور انہیں کہہ دو کہ ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے۔ یہ ہیں احترام آدمیت کا درس دینے والے اعلیٰ انسانی اقدار کے قیم اور شرف انسانی کے علمبردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، یہ محض چند مثالیں اور اشارے تھے جو وقت کی رعایت سے پیش کیے جا سکے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف محسن مسلمین یا مومنین ہی نہیں تھے بلکہ محسن انسانیت تھے، اور مذاہب عالم کی تاریخ میں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب و ملت انسانیت زندہ باد کا پہلا نعرہ آپ نے بلند فرمایا۔ جب ہم نسل انسانی پر آپ کے احسانات کا تذکرہ سنتے ہیں تو دل درود و سلام سے بھر جاتے ہیں، اور بے اختیار یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ اے محسن انسانیت، تو نے تار تار انسانی شرف اور پامال ہوتی ہوئی انسانی قدروں کو دوبارہ قائم کیا، پستیوں کو رفتوں سے بدل دیا، اور حیوان صفت وحشی لوگوں کو انسانیت کے عرفہ مراتب سے روشناس کرا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، در حقیقت یہ کامل اصلاح آپ ہی سے مخصوص تھی کہ آپ نے ایک قوم وحشی سیرت اور بہائم خصلت کو انسانی عادات سکھلائے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ بہائم کو انسان بنایا، اور پھر انسانوں سے تعلیم یافتہ انسان بنایا، اور پھر تعلیم یافتہ انسانوں سے باخدا انسان بنایا، اور روحانیت کی کیفیت ان میں پھونک دی، اور سچے خدا کے ساتھ ان کا تعلق پیدا کر دیا۔ سامعین کرام، آج پھر انسانیت کا شرف خاک میں ملایا جا رہا ہے، آج بھی انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں،
نسلی، مذہبی اور طبقاتی اور سیاسی اختلافات کی بنا پر آج انسانیت عراق و فلسطین میں بھی آہیں بھر رہی ہے، برما کے گلی کوچوں اور شاہراہوں میں بھی اپنی ذلت پر نوحکناں ہے، اور افغانستان اور پاکستان میں بھی اپنے شرف کی بھیک مانگ رہی ہے۔ غیر تو خیر غیر ہیں، خود محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہونے کے دعوے دار آپ کے اسوے کے برعکس مسجدوں، گرجا گھروں اور غیر مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی بجائے انہیں مسمار اور تباہ کر رہے ہیں۔ وہ محسن انسانیت تو بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں کو بھی دفن کرنے کا حکم دیتا تھا، لیکن یہ قبروں میں دفن لاشوں کو بھی نکال کر بے کفن کر کے پھینکتے نظر آ رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ان دردناک حالات کی خبر دے دی تھی اور فرمایا تھا کہ امت پر ایک ایسی گھبراہٹ کا وقت بھی آئے گا جب لوگ پریشان ہو کر اپنے علماء کی طرف جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرٌ، وہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ وہ بہیمیت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے بندر اور خنزیر اور شر من تحت ادیم السماء بن چکے ہیں۔ مگر ایسے ہی زمانے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں آپ کا ایک غلام صادق مبعوث ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ایک دفعہ پھر لوگوں کو بہیمیت سے نکال کر بااخلاق اور باخدا انسان بنائے گا۔ سو اس مبعوث کے ذریعے شرف انسانی کے قیام کی اس عظیم الشان مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ کے بعد آپ کی خلافت حقہ کے ذریعے نسلی تفاخر اور قومی عصبیتیں مٹ رہی ہیں۔ کالے گورے اور مشرقی مغربی سبھی ایک امام کے ہاتھ پر جمع ہو کر سچی انسانی ہمدردی کے جذبوں سے سرشار خدمت انسانیت پر کمر بستہ ہیں۔ پس آج انسانیت کا یہ کھویا ہوا شرف آپ کے ذریعے، ہاں آپ کے ذریعے بحال ہونا ہے۔ آج آپ سے وہ مثالیں قائم ہونی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قائم کی تھیں۔ پس اٹھیں اور اپنے عمل صالح اور نیک نمونے کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبتوں کا حق ادا کرتے ہوئے شرف انسانی کو اس طرح قائم کر دیں کہ اپنے اور غیر سبھی آپ کے ہم آواز ہو کر یہ نعرہ بلند کریں کہ شرف انسانی کا قیم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، انک حمید مجید۔ نعرہ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، خلافت احمدیت